أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون صدق اللہ العظیم. شاعری کیا ہے؟ دل جذبات کا اظہار ہے. شاعری کیا ہے؟ دل جذبات کا اظہار ہے. دل اگر بیکار ہے تو شاعری بیکار ہے. عزیز طلبہ و طالبات، السلام علیکم. ہم سب اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ پوری دنیا کو آج کورونا وائرس نے اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے اور پوری دنیا کی آبادی اس وقت لاک ڈاؤن میں ہے. لیکن چند ہی روز قبل ہمیں اپنے محکمہ تعلیم کے افسران والا سے حکم نامہ صادر ہوا کہ آپ اساتذہ صاحبان اپنے اپنے اسکولوں کے طلبہ و طالبات سے آن لائن یا آف لائن کے ذریعے جڑ جائیں. تو میں علی محمد میر، مدرس گورنمنٹ بوائز ہائر سیکنڈری اسکول پنزگام کرالپورہ، اپنے اسکول کے 12ویں جماعت کے طلاب سے اس ویڈیو کے ذریعے حاضر ہوا ہوں. ایک لیسن اردو غزل لے کے ہمارے اسکول کے 10th کلاس یعنی 10ویں جماعت اور 11ویں جماعت کے طلبہ و طالبات بھی اس لیسن سے مستفید ہو سکتے ہیں. تو عزیز طلبہ و طالبات، پوری دنیا میں 3 جون 2019 تک کی سروے کے مطابق 7099 زبانیں بولی جاتی ہیں. جس طرح سے ایشین کنٹیننٹ میں 2300 زبانیں، افریقن کنٹیننٹ میں 2000، انڈونیشیا میں 742، نائجیریا میں 516 اور اسی طرح سے دوسرے براعظموں میں بھی مختلف قسم کی زبانیں بولی جاتی ہیں. تو ہمارے ملک بھارت میں 780 زبانیں بولی جاتی ہیں. 1903 سے 1928 تک انڈین سول سروس کے آفیسر گریریسن کی سروے کے مطابق بھارت میں 733 زبانیں بولی جاتی تھی اور بعد میں 47 نئی زبانیں دریافت ہوئیں. اور ہم اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ جتنی بھی زبانیں پوری دنیا میں بولی جاتی ہیں یہ ہمارے سامنے 2 صورتوں میں ہوتی ہیں. ایک حصہ نثر اور دوسرا حصہ جو ہے وہ حصہ شاعری ہے. چونکہ حصہ شاعری اور حصہ نثر اس کے اپنے اپنے اصناف سخن ہیں، لیکن میں نثر کی طرف اس وقت نہیں جاؤں گا کیونکہ میرا لیسن جو ہے آج کا 12th کلاس کے طلبہ و طالبات کے لیے، اور اس سے 10th اور 11th کلاس کے طلبہ و طالبات بھی مستفید ہو سکتے ہیں. تو میں اب نثر کی طرف نہیں جاؤں گا کیونکہ شاعری جو ہے اس کے اصناف سخن جو ہیں وہ اصناف، یہ صنف کی جمع ہے، اور سخن جو ہے بات چیت کو کہتے ہیں. تو اصناف سخن کا مقصد ہے، مطلب ہے جنس یا نوع کے اقسام یعنی حیتیں، اقسام. تو شاعری کے جو اصناف سخن ہیں وہ ہیں غزل، قصیدہ، مرثیہ، مثنوی، نظم، رباعی، قطع، نعت، حمد، دعا، منقبت. تو کل ملا کے جو اردو شاعری ہے وہ 100% سرمایہ بنتا ہے. تو 100% سرمایہ جو ہے اس میں 75% جو اردو شاعری کا سرمایہ ہے وہ صرف غزل پر مشتمل ہے، اردو غزل پر. تو اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آج کل کے زمانے میں یا اردو شاعری میں غزل کی کتنی اہمیت اور افادیت ہے. تو جہاں تک پروفیسر رشید احمد صدیقی کا ماننا ہے، وہ لکھتے ہیں کہ غزل جو ہے یہ اردو شاعری کی آبرو ہے. تو آج ہم ارتقاء یا ابتدا کی طرف نہیں جائیں گے کیونکہ وقت کی تلوار جو ہے یہ ہر وقت ہر ایک انسان کی گردن پر لٹکتی رہتی ہے. کیونکہ 10 اور 15 منٹ میں ہمیں یہی دیکھنا ہوگا
کہ غزل کس سے کہتے ہیں، غزل کیا ہے، غزل کے معنی کیا ہے، تو ارتقاء اور ابتدا کے بارے میں کسی دوسرے دن یا دوسرے لیسن میں ہم اس پر بات کر سکتے ہیں۔ تو اس وقت غزل جو ہے ہر ایک لفظ کے دو طرح کے معنی ہوتے ہیں، لغوی معنی اور اصطلاحی معنی۔ لغوی معنی جو ہے یہ لغت کے اعتبار سے ہوتا ہے، اور اصطلاحی معنی جو ہے یہ ایسے معنی جو ٹھہرائے جائے اور اصلی نہ ہوں۔ جس طرح سے میر تقی میر کا ایک شعر مجھے یاد آیا، وہ ایک جگہ لکھتے ہیں، آفاق کی منزل سے گیا کون سلامت، آفاق کی منزل سے گیا کون سلامت، اسباب لٹا راہ میں، اسباب لٹا راہ میں یا ہر سفری کا۔ تو یہاں پر جب ہم ایک یہ لفظ دیکھتے ہیں آفاق، آفاق افق کی جمع ہے، افق یعنی آسمان کے کنارے، جس طرح سے آپ نے سنا ہوگا افق شفق ڈان اینڈ ڈسٹ۔ تو لیکن جو یہاں پر اس کا اصطلاحی معنی جو شاعر نے ٹھہرایا ہے وہ ہے دنیا، سنسار، جہاں۔ تو اس طرح سے غزل کے لغوی معنی جو ہیں وہ عورتوں کے متعلق باتیں کرنا، عورتوں سے باتیں کرنا اور محبوب سے باتیں کرنا ہے۔ غزل سے مراد وہ دردناک آواز بھی ہے جو غزال ہرن کے منہ سے اس وقت نکلتی ہے جب شکاری اس کا پیچھا کر رہے ہوتے ہیں اور وہ تیر سے زخمی ہو جاتا ہے۔ غزل کے ایک معنی سوت کاٹنے کے بھی ہیں۔ تو اصطلاحی معنوں میں ایک عرصہ تک غزل سے مراد درد و غم کی وہ کیفیت تھی جنہیں شاعر اپنا موضوع بناتے تھے۔ اس لیے غزل کے ساتھ واردات قلبی کی مناسبت ضروری خیال کی جاتی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہر ایک چیز میں تبدیلی آتی رہتی ہے اور زبانیں بھی اپنی ارتقائی منزلیں طے کرتی ہیں۔ تو اب غزل جو ہے یہ عورتوں کی باتیں، عورتوں سے باتیں یا محبوب سے باتیں اس تک ہی محدود نہیں رہی ہے، بلکہ غزل میں حسن، اخلاق، سماجی اور سیاسی مسائل اور تصوف اور فلسفہ وغیرہ کے مضامین بھی بیان کیے جاتے ہیں۔ تو جس طرح سے میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو اخلاق کے بارے میں، ہمارے اسکول یا ہمارے گھر میں جو شیشے لگے ہوتے ہیں، جب یہ شیشہ اپنی اصلی حالت میں ہوتا ہے تو اس کی قدر و قیمت ہوتی ہے، لیکن جب یہ ٹوٹ جاتا ہے تو ہر ایک کہتا ہے کہ یہ اب اسکول میں یا گھر میں نہیں رہنا چاہیے۔ لیکن غزل ہمیں اخلاق سکھاتی ہے۔ تو مجھے ایک شعر یاد آیا، بچے ہیں ننگے پاؤں تیرے آس پاس کے، گلیوں میں یوں پھینکنا ٹکڑے گلاس کے۔ تو اس طرح سے غزل کا دائرہ جو ہے یہ اب بہت وسیع ہو چکا ہے۔ تو اس جہاں تک ماڈرن ڈیفینیشن کا تعلق ہے، غزل جو ہے باطن انکشاف کی شاعری کو کہتے ہیں، یا کشمیری زبان کے ایک مشہور شاعر رحمان راہی نے اپنے ایک کشمیری شعر میں غزل کی اس طرح سے تعریف کی ہے، غزل رچ رچ سخن باوین چھ ونجن تیر سنراوین، غزل رچ رچ سخن باوین چھ ونج تیر سنراوین، نظر گژھِ بے پناہ آسن دلس گژھِ پیچ تاب آسن۔ تو اس طرح سے حیت کے اعتبار سے جب ہم دیکھیں گے تو غزل جو ہے، غزل کے پہلے شعر کو مطلع کہتے ہیں۔ مطلع کے معنی ہیں طلوع کے، یعنی طلوع ہونا، یعنی سورج مشرق سے طلوع ہوتا ہے اور مغرب میں غروب ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے غزل جو ہے پہلے شعر سے یہ طلوع ہو جاتی ہے، شروع ہو جاتی ہے، اور آخری شعر جو اس کا مقطع کہلاتا ہے وہاں پہ یہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو حیت کے اعتبار سے غزل کے پہلے شعر کو مطلع کہتے ہیں، مطلع کے معنی ہے طلوع کے، جس طرح سے میں نے آپ کو سمجھایا۔ تو غزل کے پہلے شعر جس کو مطلع کہتے ہیں، اس شعر کے دونوں مصرے جو ہیں وہ آپس میں ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوتے ہیں۔ ہم قافیہ اور ہم ردیف۔ یہ قافیہ اور ردیف کیا ہوتا ہے؟ قافیہ جو ہے اس کا مطلب ہے پیچھے چلنے والا، ردیف سے پہلے کا لفظ۔ تو ردیف کے لغوی معنی ہیں وہ شخص جو ایک گھوڑے یا اونٹ وغیرہ پر کسی سوار کے پیچھے بیٹھے، اور اصطلاحی شعر میں یہ وہ لفظ ہے
जो गजल या कसीदा वगैरह के आखिर में काफिये के पीछे बार बार आ जाए। जैसे मैं आपको मिसाल दे दूंगा, उल्टी हो गई सब तदबीरें, कुछ ने दवा ने काम किया, देखा इस बीमारी दिल ने आखिर काम तमाम किया। उल्टी हो गई सब तदबीरें, कुछ ने दवा ने काम किया, देखा इस बीमारी दिल ने आखिर काम तमाम किया। तमाम किया, ये काम और तमाम ये हम काफिया है, और किया ये जो है ये रदीफ है। यानी रदीफ जो है ये आखिर पर आता है, और रदीफ से पहले जो है वो काफिया होता है। तो इस तरह से एक और शेर है, मकदूर नहीं इसकी तजली, इस मिर्जा मोहम्मद रफी सोदा का है, मकदूर नहीं इसकी तजली के बयां का, जो शमा सरापा हो अगर सरफे जबां का मकदूर नहीं इसकी तजली के बयां का, जो शमा सरापा हो अगर सरफे जबां का। बयां और जबां ये काफिया है, और का जो है ये रदीफ है। तो इस तरह से जिस तरह गजल के इशार की तादाद मुकर्रर नहीं है, इसी तरह मतलू की तादाद जो है वो भी मुकर्रर नहीं है। अगर गजल में दूसरा मतला भी हो तो उसको हुस्न मतला या ज़ेब मतला कहते हैं। तो इसी तरह से गजल जो है, गजल का सबसे बेहतरीन शेर शाही बैत या बैतुल गजल कहलाता है। गजल का सबसे बेहतरीन शेर शाही बैत या बैतुल गजल कहा जाता है। तो मिसाल मैं पेश करता हूं, जिस तरह से फैज अहमद फैज की एक गजल है, उसमें 5 इशार हैं, तो उनमें से एक शेर है जो उस गजल का बैतुल गजल है, शाही बैत है। वो बुतों ने डाले हैं वसवसे कि दिलों से खौफ खुदा गया, वो पड़ी है रोज कयामतें कि ख्याल रोज जजा गया। तो इसी तरह से हकीम मोमिन खान मोमिन का एक शेर है, एक आसान शेर है, मैं आपके सामने उसको बताऊंगा, जरूर बताऊंगा। वो इस तरह से है, तुम मेरे पास होते हो गोया, तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता। तो जब गालिब ने इस शेर को देखा तो गालिब ने ऑफर की हकीम मोमिन खान मोमिन को कि मैं आपको इस शेर के बदले अपना सारा दीवान दूंगा, लेकिन आप ये शेर मुझे दे दीजिए। तो ये गजल का बेहतरीन शेर है हकीम मोमिन खान मोमिन की गजल का, तो इसीलिए इसको शाही बैत कहा जाता है या बैतुल गजल कहा जाता है। तो इसी तरह से गजल में हैयत के एतबार से एक और चीज होती है, वो है तलमी। तो ये तलमी किससे कहते हैं? तलमी गजल के वो शेर, गजल का वो शेर जिसमें कोई रिवायत या कोई लोक रिवायत या किसी पैगंबर की तरफ इशारा हो, तो इस शेर को तलमी कहा जाता है। यानी वो शेर जिसमें कोई लोक रिवायत या किसी पैगंबर की तरफ इशारा हो, तो इस शेर को क्या कहते हैं? तलमी कहते हैं। मैं मिसाल पेश करता हूं आपके सामने, कहां वो माही कनानी, कहां वो तख्त सुलेमानी, गए सब छोड़कर फानी, दगाबाजी का बहाना है। यानी इसमें हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरफ इशारा है, जब कनान के शहर में उसको उस बेचने के लिए लिया गया था, तो शायर ने इसकी तरफ उनकी तरफ इशारा किया है, तो इसको हम तालमी कहेंगे। तो इसी तरह से हर रंग में शरार है तेरे ज़हूर का, मिर्जा मोहम्मद रफी सोदा की गजल का शेर है, हर रंग में शरार है तेरे ज़हूर का, मूसा नहीं शेर करूं कोई तूर का। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ इशारा है, तो हम कहेंगे कि ये तालमी है। हमारे जिला के एक मायानाज कश्मीरी शायर, अल्लाह ताला उन्हें मगफिरत करे, अली मोहम्मद शाहबाज, जो मावर के रहने वाले थे, तो उन्होंने एक जगह हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरफ इशारा किया है, ये बांगी गाश फले सुई बांग पर बिलालन दीतन मुबांग दीतन तिम सुन जवाब मुश्किल। तो इसमें हजरत बिलाल की तरफ इशारा है, तो हम कहेंगे कि ये तलमी है। तो इसी तरह से गजल का आखिरी शेर जो होता है वो मक्ता कहलाता है। जिस मक्ता किससे कहते हैं? गजल का आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस लाता है, उससे क्या कहते हैं? मक्ता कहते हैं। तो मैं आपको इस तरह से समझाऊं कि शाद अजीम आबादी का एक शेर है, गली में यार के ऐशाद सब मुश्ताक बैठे हैं, खुदा जाने वहां से हुक्म किसके नाम आएगा। शाद अजीम आबादी का शेर है, गजल का आखिरी शेर है, इसने इसमें अपना तखल्लुस लाया है।
تو اس لیے اس کو ہم کہیں گے کہ یہ مقتا ہے. تو اسی طرح سے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر ہے، اقبال بھی اقبال سے آگاہ نہیں ہے، کچھ اس میں تمسخر نہیں واللہ نہیں ہے. علامہ اقبال نے اپنا تخلص اس میں لایا ہے، تو اس غزل کے اس آخری شعر میں تو ہم کہیں گے کہ یہ مقتا ہے. اسی طرح سے ہمارے کشمیر کے مشہور معروف شاعر غلام پیرزادہ غلام احمد مہجور، جن کا تخلص مہجور ہے، تو وہ ایک جگہ لکھتے ہیں: مہجور دے سونی باغاچ ند بونی ات لول گوس برونی گلشن وطن سونی. یا شہباز صاحب کا ایک شعر مجھے یاد آیا: رات منگل زروی کس چمنس اندر پنج دت تات لج کڑ شہباز میون. تو اس طرح سے یہ غزل جو ہے، یہ غزل کا آخری شعر ہے، مقتا کہلاتا ہے. تو یہ حیت کے اعتبار سے غزل کی جو غزل ہم کہیں گے، غزل کسے کہیں گے، غزل کیا ہے، تو مجھے امید ہے کہ ہمارے اسکول کے طلبہ و طالبات اس مختصر سے وقفے میں ان باتوں سے مستفید ہوئے ہوں گے. تو میں آخر پر اتنا ہی کہوں گا کہ مقابلے کا زمانہ ہے، کمپٹیشن کا زمانہ ہے، آپ محنت کیجئے، کامیابی آپ کے قدم چومے گی. تو آپ جانتے ہیں کہ آج حکومت کی جانب سے ایڈوائزری جاری ہوئی ہے، تو ہمیں اس ایڈوائزری کو من و ان لیٹر اینڈ اسپرٹ اس کو امپلیمنٹ کرنا چاہیے. تو اس سلسلے میں آپ سے آپ کی خدمت میں چند اشعار آپ کو کہنا چاہتا ہوں. وہ اس طرح سے ہیں: بے وجہ گھر سے نکلنے کی ضرورت کیا ہے، بے وجہ گھر سے نکلنے کی ضرورت کیا ہے، موت سے آنکھیں ملانے کی ضرورت کیا ہے. سب کو معلوم ہے باہر کی ہوا قاتل ہے، سب کو معلوم ہے باہر کی ہوا قاتل ہے، یوں ہی قاتل سے کو لڑنے کی ضرورت کیا ہے. ایک نعمت ہے زندگی، ایک نعمت ہے زندگی، اسے سنبھال کے رکھ، قبرستان کو سجانے کی ضرورت کیا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.